کی فراہمی کے لیے آپ PFFB آڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو ورلڈ کے پاس 5ویں جماعت سے لے کر MA تک کے آرٹس کے مضامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں۔ یہ آڈیو کتب فری رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ افراتفری کیسٹ نمبر 2۔ امریکہ اور گداگری۔ گداگری میں تو روس جس کی جمع کبھی روسا ہوتی تھی آج کل پہلے نمبر پر ہے، مگر حیرانی یہ ہوئی کہ اب امریکہ میں بھی گداگری پر اتر آیا ہے۔ حال ہی میں ایک فرم نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کو گدھے برآمد کیے جائیں گے۔ امریکہ گدھوں کے معاملے میں ہمیشہ سے تیسری دنیا کے ممالک کا محتاج رہا ہے اور یوں دوسرے ممالک کے گدھوں پر ہی گزارا کرتا آیا ہے۔ بس فرق یہ ہے، پہلے اسے دوسرے ممالک کی سیاست کے لیے گدھے چاہیے ہوتے، اب اسے اپنے ملک کی سیاست کے لیے یہ چاہیے۔ امریکہ کی 3 مشہور پارٹیاں ہیں، ریپبلکن، ڈیموکریٹک اور کاکٹیل۔ پہلی 2 کے انتخابی نشان بالترتیب گدھا اور ہاتھی ہیں۔ یوں امریکہ جیسے ملک میں کس کس کی حکومت ہوگی، اس کا فیصلہ ان 2 جانوروں کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے، اس بہانے ہم اپنے سارے گدھے باہر بیچ سکتے ہیں۔ ویسے آج تک ہماری کسی فرم نے اتنی چیزیں برآمد نہ کی ہوں گی جتنی محکمہ پولیس نے کی ہیں، سو گدھے بھی انہی سے برآمد کرانے چاہیے اور غلام حیدر وائن صاحب کی زیر نگرانی کام ہو تاکہ گدھے میرٹ پر باہر بیچے جا سکیں۔ گدھے 2 قسم کے ہوتے ہیں، 2 ٹانگوں والے اور 4 ٹانگوں والے۔ اگرچہ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کون سے گدھے برآمد کرنے ہیں، پھر بھی جہاں 4 ٹانگوں والا ایک بھیجنا ہے وہاں 2 ٹانگوں والے 2 بیچ کر گزارا ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک شیخ نے کہا کہ میں 40 سال کی عورت سے ہی شادی کروں گا۔ کچھ دنوں بعد ملا تو اس کے ساتھ بڑی کم عمر بیوی تھی، پوچھا تو کہنے لگا 40 سال کی ایک نہ ملی تو میں نے 20 سال کی 2 کر لی۔ گدھے اور انسان میں یہ فرق ہے کہ گدھا سگریٹ نہیں کھاتا اور جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک بچے سے استانی نے پوچھا کہ گدھے اور ٹب میں کیا فرق ہے، تو اس نے کہا کہ گدھے میں نہایا نہیں جا سکتا۔ آج تک ہمارے ہاں گدھے سے کوئی خاص کام نہیں لیا گیا، صرف دوسروں کو گالی دینے کے کام ہی آتا ہے۔ شادی پر بھی ہم گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں، گدھوں پر اس لیے نہیں کہ لڑکے والوں کو دولہا پہچاننے میں دشواری نہ ہو۔ ہمارے ایک مشہور صحافی احمد بشیر صاحب کے گھر میں ایک تصویر ہے جس میں موصوف گدھے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بچیاں ہر آنے والے کو بتاتی رہتی ہیں کہ انکل ان میں جو اوپر بیٹھے ہیں وہ ہمارے ابو ہیں۔ گدھوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ 20 سال بعد بھی بولیں پھر بھی ڈھینچوں ڈھینچوں ہی کریں گے، اور یہ وہ دنیا کی ہر زبان میں کر سکتے ہیں، اس لیے امریکہ جا کر انہیں زبان کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر گدھوں کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ بغیر پاسپورٹ کے امریکہ جا سکتے ہیں۔ امریکہ میں کوئی چیز اتنی مستقل نہیں جتنی تبدیلی۔ آپ تو وہاں صرف یہ پوچھیں گے کہ وقت کیا ہوا ہے تو ڈیموکریٹ اور جواب دیں گے اور ریپبلکن پارٹی کا بندہ مختلف جواب دے گا۔ ارکان اسمبلی سے پوچھیں تو 435 سے زیادہ جواب ملیں گے۔ کسی ماہر فن سے پوچھ لیا تو وہ 500 صفحوں کی رپورٹ تیار کر دے گا۔ ڈاکٹر سے پوچھیں تو نسخہ ہاتھ میں تھما دے گا، اور اگر کسی وکیل سے پوچھ لیا تو $100 کا بل پیش کرے گا۔ شاید اسی لیے اسٹیونسن نے کہا تھا کہ اگر ریپبلکن پارٹی والے ہمارے بارے میں جھوٹ بولنا بند کر دیں تو ہم بھی ان کے بارے میں سچ بولنا چھوڑ دیں گے۔ بہرحال یہ واضح ہے کہ امریکیوں کو موٹی کتابیں، پتلی عورتیں اور غیر ملکی گدھے بہت پسند ہیں۔ یوں اگر ہمارے گدھے وہاں جیت گئے تو یہ ہر گدھے کی جیت ہوگی، یوں بھائی چارہ بڑھے گا۔ پہلی بار سمجھ آئی کہ بھائی کے ساتھ چارہ کا لفظ کیوں لگایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہمارے گدھے ہار گئے تو اپنوں نے دھاندلی کا شور مچا کر امریکہ سر پر اٹھا لینا ہے۔ اگر ان کے سر سے سینگ غائب نہ ہوتے تو سینگوں پر اٹھا لیتے اور اسی طرح سڑکوں پر نکل آتے۔ بہرحال ہمیں اس کار خر کو کار خیر سمجھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ یہاں کار خر سے مراد خر کی کار یعنی گدا گاڑی نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا
کہ گدھا گاڑی اور عام گاڑی میں کیا فرق ہے؟ تو جواب ملا، گدھا گاڑی میں گدھا ہمیشہ گاڑی کے باہر ہوتا ہے. کہتے ہیں گدھا مکے سے بھی ہو آئے پھر بھی گدھا ہی رہتا ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک تو یہ گدھے واپس پاکستان آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ یہاں گدھوں کا نہیں گھوڑوں کا دور دورہ ہے. سو اگر وہ واپس آ ہی گئے تو وہ یقیناً میرے گدھے ہی ہوں گے. الزبتھ ٹیلر اور بشیرہ ٹیلر. جب سے الزبتھ ٹیلر کی 8ویں شادی کی خبر آئی ہے، بشیرہ ٹیلر بہت پریشان ہے. اسے یہ غصہ ہے کہ الزبتھ ٹیلر نے اگر 8ویں شادی کرنا ہی تھی تو کسی ٹیلر سے کرتی. اس نے برادری سے باہر شادی کر کے اچھا نہیں کیا. ہمارے ہاں تو برادری کا اس قدر خیال رکھا جاتا ہے کہ میں نے ایک تحریر میں 2-3 بار لفظ ہنگامہ ارائیاں لکھ دیا تو میرے ہمسائے ناراض ہو گئے کہ آخر میں ارائیوں کے ساتھ ہی لفظ ہنگامہ کیوں لگاتا ہوں، ہنگامہ کشمیریاں کیوں نہیں. یہی نہیں، جب کرنل محمد خان صاحب کی بزم آرائیاں کی خبر ان تک پہنچی تو انہوں نے کرنل محمد خان کو اس بزم کا رکن بننے کے لیے خط لکھ دیا. الزبتھ ٹیلر ان خواتین میں سے ہے جن کے خاوند خود کو ان کا سابق شوہر یوں لکھتے ہیں جیسے حنیف رامے خود کو سابق وزیر اعلیٰ لکھتے ہیں. شادی ایک لفظ نہیں، پورا جملہ ہے. پہلے مغرب میں سوچا جاتا تھا کہ شادیاں اس لیے زیادہ ناکام ہوتی ہیں کہ بیشتر شادی کرنے والوں کو اس کا تجربہ ہی نہیں ہوتا. لیکن الزبتھ ٹیلر نے اس کام میں ملکہ حاصل کیا، مگر پھر بھی ہر شادی سے جو نتیجہ نکلا وہ طلاق ہی ہے. بلکہ کہتے ہیں اس نے طلاقیں زیادہ لی اور شادیاں کم کیں. جب اس کی 4تھی شادی ایڈی فشر سے ہو رہی تھی تو ایڈی فشر کے دوست نے کہا، ایڈی آج تمہاری زندگی کا خوشگوار ترین دن ہے. تو ایڈی نے کہا، دوست مگر میری شادی تو کل ہو رہی ہے. تو اس نے کہا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اس شادی کا منطقی انجام بھی طلاق ہوا. تو الزبتھ نے توبہ کی کہ 4تھی شادی نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے کہ میں آئندہ کبھی 4تھی شادی نہیں کروں گی. اگر کی بھی تو ایڈی فشر سے ہرگز نہ کروں گی. 5ویں 6ٹھی شادی رچرڈ برٹن سے کی. کسی نے پوچھا، رچرڈ برٹن سے دوبارہ طلاق کیوں لی اور اس کی وجہ؟ تو الزبتھ ٹیلر نے کہا، دوبارہ طلاق اس لیے لینا پڑی کہ میں نے اس سے دوبارہ شادی کی تھی. جب وہ دوبارہ رچرڈ برٹن سے شادی کرنے لگی تو ایک اداکارہ نے دوسری سے کہا، دیکھو الزبتھ اپنے ہسبینڈ ایکس مائنس سے شادی کر رہی ہے. تو دوسری نے کہا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ الزبتھ خامدوں کا حساب حروف تہجی میں رکھتی ہے. لیکن 6 ماہ بعد ہی جب نوبت طلاق تک پہنچی تو الزبتھ نے کہا، تمہیں مجھ جیسی بیوی کہیں نہیں ملے گی. تو رچرڈ برٹن نے کہا، اسی امید پر تو طلاق لے رہا ہوں. 7ویں شادی پر الزبتھ نے ساتھی اداکاروں کو دعوتی کارڈ بھیجے تو ایک اداکارہ نے مبارکباد کا کارڈ بھیجتے ہوئے لکھا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ اس بار آپ کی شادی میں نہ آ سکوں گی، آئندہ کبھی ایسا نہ ہوگا. ایک اداکارہ نے اپنے خامن کو کہہ دیا کہ میں الزبتھ کی شادی کی تقریب میں نہیں جاؤں گی، مجھے شرم آتی ہے. الزبتھ ٹیلر کے فن اداکاری پر تو ہمارے فلمی نقاد ہی رائے دے سکتے ہیں. ایک ایسے نقاد انگریزی فلم فیسٹیول میں شرکت کے لیے گئے تو ساتھ والے سے پوچھا، کیا نو اسموکنگ ان کا بہت بڑا اداکار ہے؟ ہر طرف اسی کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. تو ساتھ والے نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اداکاروں کا کوئی زیادہ پتہ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پوسٹروں پر نو اسموکنگ لکھا ہوا ہے. الزبتھ عمر کے اس حصے میں ہے جس میں یادداشت ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو اپنی عمر بھی بھول جاتی ہے. اس سے پوچھو کہ شادی کا فیوچر ٹینس کیا ہے تو کہے گی فیوچر ٹینس. پھر بھی وہ ہنی مون بڑے اہتمام سے سناتی ہے، بلکہ مناتی بھی ہے کہ پھر ایسا موقع کئی سال بعد آتا ہے جب ہالی ووڈ کی اداکارائیں تو اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ اکثر خامند کو ہنی مون پر اکیلا ہی جانا پڑتا ہے. اس 8ویں شادی سے پہلے ایک فلم پروڈیوسر الزبتھ میں دلچسپی لے رہا تھا. اسے ایک دوست نے مشورہ بھی دیا کہ اگر آپ الزبتھ کی توجہ چاہتے ہیں تو اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے. تو اس نے کہا، اسی لیے تو نہیں کر رہا کہ میں اس کی توجہ چاہتا ہوں. اس سے پوچھو کہ آپ نے اداکارہ بننے کے لیے سب سے پہلے کیا 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 تھا تو کہے گی، سب سے پہلے میں نے صبح 11 بجے تک سوتے رہنے کی پریکٹس کی. تو بہرحال اتنی کوہنا مشق اداکارہ ہونے کے باوجود کوئی سین ریہرسل کے بغیر نہیں کرتی.
اس نے تو کبھی شادی تک بغیر ریہرسل کے نہیں کی. اداکاروں کی شادیاں اکثر ناکام رہتی ہیں، حالانکہ وہ جتنی ایکٹنگ فلم کو کامیاب کرنے کے لیے کرتی ہیں، اس سے آدھی گھر میں کریں تو ازدواجی زندگی سپر ہٹ ہو سکتی ہے. یوں بھی نکاح نامے پر دستخط کرنا دراصل زندگی کی طویل ترین فلم میں اداکاری کرنے کا کانٹریکٹ سائن کرنا ہی تو ہے. شاید اسی لیے ٹائمز کے مارچ 1986 کے شمارے میں مسز ایڈری شیفرڈ کا خط چھپا کہ میں نے ازدواجی زندگی کے 35 سالوں میں 24 قسم کے رول ادا کیے ہیں. ان میں جمعدارنی، لیڈی شوفر، نوکرانی، دھوبن، دائی، نرس، ریسیپشنسٹ، نرس، جوتے چمکانے والی لڑکی، درزن، خاتون چوکیدار، کھڑکیاں صاف کرنے والی پینٹر، انٹیریئر ڈیکوریٹر، مالن، پلمبر، کارپینٹر، سیکرٹری، ٹیلی فون لیڈی، لائبریرین اور کار پارک اٹینڈنٹ کا رول بھی شامل ہے. سو ہو سکتا ہے الزبتھ بھی بار بار شادی دراصل اپنے اداکاری کے شوق کی تکمیل کے لیے کرتی ہو. اس لیے بشیرہ صاحب کو چاہیے کہ اس بار تو الزبتھ ٹیلر اور لاری فورٹنسکی کو شادی کر ہی لینے دیں اور امید رکھیں کہ آئندہ وہ برادری سے باہر شادی نہیں کرے گی. سفری شہزادہ. لمبے روٹ پر چلنے والی بسوں پر سفری شہزادہ لکھا ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ چلتی ہوں تو غیور ڈرائیور اس پر شہزادی لکھتے ہیں. شفیق سلیمی بھی سفری شہزادہ ہے. اس وقت رکتا ہے جب غزل سنانی ہو. بیرون ملک مقیم شادی شدہ شاعر جب واپس گھر آتے ہیں تو آتے ہی ان کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو شعر سناتے ہیں. اسی لیے شفیق سلیمی سے پوچھو کہ کب آؤ گے تو کہے گا انشاءاللہ اگلی غزل پر آؤں گا. کہتا ہے میں روزی کی تلاش میں ابو ظبی گیا، مگر اس انداز سے کہتا ہے کہ اچھے خاصے شخص کو بھی روزی کے کردار پر شک ہونے لگتا ہے. بال بچوں اور بچے بالوں کا بہت خیال رکھتا ہے. وہ تو کہتا ہے میں پاکستان آتا ہی بچوں سے ملنے کے لیے ہوں. شاید اسی لیے جب بھی آتا ہے قائم نقوی اور علی اصغر عباس سے ضرور ملتا ہے. ہر خاتون کو یوں دیکھتا ہے جیسے اس کی کچھ لگتی ہو، جبکہ اجمل نیازی ہر خاتون کو یوں دیکھتا ہے جیسے اس سے کچھ لگتی ہو. ابو ظبی میں جب سے بچوں کو پڑھانے لگا ہے یہ فرق پڑا ہے کہ اب بچوں کو ان کی مائیں سکول چھوڑنے خود آنے لگی ہیں. وہ اداکار بھی ہے، اس لیے لباس پہننے میں احتیاط برتتا ہے. اگر اداکارہ ہوتا تو لباس پہننے سے احتیاط برتتا. ایسی ہی ایک اداکارہ نے ڈاکٹر کو کہا کہ انجیکشن ایسی جگہ لگائیں کہ کسی کو اس کا نشان نظر نہ آئے، تو ڈاکٹر نے کافی دیر سوچ بچار کے بعد انجیکشن چمچ میں ڈال کر اسے دے دیا. شفیق سلیمی اچھا اداکار ہے. اس نے بغیر کسی ریہرسل کے خاوند کا بہترین رول کیا اور ابھی تک کر رہا ہے. جیسے کہ ہم جیسے تو ابھی تک ریہرسلیں کر رہے ہیں. دن میں ایک بار ضرور نہاتا ہے. جس دن کسی شاعر ادیب سے نہ ملے اس دن بھی نہا ہی لیتا ہے. اسے تو صفائی اس قدر پسند ہے کہ کالج کے زمانے میں اس نے ایک ڈرامے میں شاعر کا رول کیا، مگر ہر سین میں وکیل صفائی ساتھ رکھا. خوش لباس ہے، صحافی سوٹ بھی پہنتا ہے. یاد رہے صحافی سوٹ وہ ہوتا ہے جس میں جیبیں اتنی بڑی ہوں کہ پیٹ بھرا ہو تو پھر بھی بندہ کھانے کی تقریبات میں شرکت کر سکے. پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے صحافی سوٹ سلوایا تو اس میں کوئی جیب نہ تھی. اس نے دردی سے وجہ پوچھی تو دردی نے بتایا آپ تو صحافی ہیں، آپ نے کون سا کبھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے. شفیق سلیمی سرگوشیوں میں بھی بات کرتا ہے. ویسے بھی آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کی بات پر فوراً یقین کر لے تو وہی بات سرگوشی میں کریں، دوسرا فوراً یقین کر لے گا. اس لیے جب کوئی جوڑا بیٹھا سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل ملک سے بے یقینی کا خاتمہ کر رہا ہوتا ہے. اسے نوکریاں چھوڑنے کا بہت شوق ہے. وہ تو اس جگہ نوکری کرتا ہی نہیں جہاں سے چھوڑ نہ سکے. شادی پتہ نہیں اس نے کیسے کر لی. خالد احمد کے ساتھ مل کر فائنانس کمپنی میں کام کیا. اس قدر محنت کی کہ فائنانس نہ رہا اور کمپنی رہ گئی. شفیق سلیمی دل کا مریض ہے، اس لیے ڈاکٹروں نے اسے
ورزش کرنے کے لیے عبدالعزیز خالد کی شاعری پڑھنے سے منع کیا ہوا ہے۔ ابو ظبی میں دوستوں کی یوں قدر کرتا ہے کہ لگتا ہے شفیق سلیمی کے ہاتھ سے تیل نکلا ہے۔ یہ بھی ہے کہ ٹھیک دوستوں کی وجہ سے اکثر اس کا تیل نکلتا رہتا ہے۔ اسے خوبصورتی سے پیار ہے۔ جب کسی خوبصورت چہرے کو دیکھنا چاہے تو آئینہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ہم نے آج تک لوگ اللہ کو پیارے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، خود کو پیارا ہوتے صرف شفیق سلیمی ہی کو دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کے لیے پڑھا ریاض محمد شان نے، آڈیو کنٹرولز پہ ہیں عارف بزمی۔ یہ اس کتاب کی کیسٹ نمبر 2 اور آخری کیسٹ ہے۔ اگر آپ ہم سے صوتی کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو سائمہ امان سے ٹیلی فون نمبر 2274-383 یا پی او باکس 1652 اسلام آباد پر رابطہ قائم ضرور کیجیے گا۔ PFFB آڈیو ورلڈ کی صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے۔ اب انشاءاللہ آپ سے پھر کسی کتاب میں ملاقات ہوگی۔ آڈیو ورلڈ کی جانب سے اللہ حافظ۔